روح اللہ مہدی نے الزام لگایا ہے کہ کشمیر کو فلسطین میں تبدیل کیا جا رہا ہے، کشمیریوں کو کشمیر ایڈمنسٹریشن سے ہٹایا جا رہا ہے۔ آغا نے کہا کہ ملک کی تمام وقف قدس کے مانند ہے اور قدس کو ہر حال میں بچانا ہوگا۔ دہلی میں یوم قدس کے موقع پر منعقدہ پروگرام میں روح اللہ نے کہا کہ دہشت گردی اور پاکستان کے بارے میں کشمیری مارے جا رہے ہیں اور یہ لوگ پاکستان کے ساتھ بریانی کھاتے ہیں۔ دفعہ 370 ہٹانے سے دہشت گردی ختم ہونے کے دعوے کیے گئے، مگر اب دیکھنا ہوگا کہ دہشت گردی اب بھی کیوں ہے۔ کشمیر کو لے کر آپ نے بڑا سوال اٹھایا کہ یہ فلسطین بننے کی راہ پر ہے، ایسا کیوں لگتا ہے آپ کو؟ دونوں چیزیں میں نے کہی، وقف کے حوالے سے بھی اور کشمیر کے حوالے سے بھی، اور جیسا کہ میں نے اندر کہا کہ قدس وقف ہے، بیت المقدس وقف ہے، اور فلسطینی لوگ مظلوم عوام ہے۔ تو دو رشتے ہیں ہمارے فلسطین کے ساتھ، ایک یہ وہاں کے لوگ مظلوم ہیں تو ہر کسی انسان کو مظلوم کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو، مسلمان ہو غیر مسلمان ہو۔ دوسرا ہمارا شرعی فریضہ ہے کہ خدا کے وقف کے لیے کھڑے ہو، اس کے دفاع کے لیے کھڑے ہو۔ تو میں نے یہی گزارش اندر بھی کی اور آپ کے سوال کے جواب میں بھی یہی کہوں گا کہ ہمارے وقف جو ہندوستان میں ہے وہ بھی آہستہ آہستہ اب قدس بن رہے ہیں، قدس کی طرح اب ان پہ غصب ہو رہا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے جہاں پہ ہم بیت المقدس کے لیے کھڑے ہونا بھی چاہیے، اسی طرح جو ہمارے مسجد ہمارے وقف جو ہے، اوقاف جو ہے، جن پہ غصب ہو رہا ہے قانون کے حوالے سے، جو قانون ناجائز قانون بنائے جا رہے ہیں، غیر آئینی قانون بنائے جا رہے ہیں بی جے پی حکومت کی طرف سے، تو بجائے اس کے کہ ہم 70 سال انتظار کریں، ہم سے خدا کے وقت چھینے جائے، ان پہ غصب ہو، پھر ہم رسمی طور کسی دن کھڑے ہو، آج ہم اقدام کر سکتے ہیں، امت مسلمہ اقدام کر سکتی ہے، آج ہندوستان کے رہنے والے لوگ اقدام کر سکتے ہیں آج، اور خدا کے وقف کو بچا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کشمیر کے حوالے سے بھی جو بھی پالیسیز آپ دیکھیے 70 سال پہلے فلسطین میں لاگو کی گئی اور تھوپی گئی، جس کا نتیجہ آج کا فلسطین نکلا، بی جے پی کے ذریعے اسی طرح کی پالیسیز کشمیر میں اپنائی گئی پچھلے 5-7 سالوں سے۔ ڈیموگرافک چینجز، لینڈ رائٹس، جاب رائٹس، یہ ہمارے جتنے بھی انکم کے ذرائع ہیں اس سب پہ ہاتھ ڈالا گیا، اور جموں کشمیر کے جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس تھے، پروٹیکشن سے اس حوالے سے، ان سب کو تبدیل کیا گیا۔ آغا صاحب، جموں کشمیر میں ابھی جس طرح کے حالات ہیں، ہمارے 3 ملیٹنٹ بھی مارے گئے ہیں، تو حالات تو جو ہے سیکورٹی جو فورسز ہیں ہماری بہتر کام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ابھی بھی گھیرا بندی چل رہی ہے۔ اب یہ جواب ہے بی جے پی کے اس پروپیگنڈا کا، بدقسمتی سے، اور ہم سبھی نے اس کا نقصان اٹھاتے آ رہے ہیں۔ ہم جموں کشمیر کے لوگ ہم نے ہی اس کا مقابلہ کیا ہے، اس ملیٹنسی کے خلاف لڑا ہے، ان حالات کے خلاف لڑا ہے، اور ہم ہمیشہ سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ اس کاز کو ایڈریس کرو جس سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہے۔ بی جے پی نے کہا کہ ہم نے ملیٹنسی کو ختم کیا، مطلب پاکستان کو، یہی میں کہہ رہا تھا، بی جے پی نے ملک کو بے وقوف بنایا کہ 370 ہم نے ہٹانا تھا اس لیے کیونکہ وہ ملیٹنسی کا کاز تھا۔ اگر وہ کاز تھا تو آج کی ملیٹنسی ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ چاہے پاکستان ہو، پاکستان سے آنے والی ملیٹنسی ہو، ہمیں اس سب کو ایڈریس کرنا ہے، ان ریزنز کو ایڈریس کرنا ہے جو کہ جس کو ہم پولیٹیکل ایشو کہتے ہیں جموں کشمیر کا۔ جموں کشمیر کے لوگوں کو امپاور کرنا ہے، وہاں کے لوگوں کے دل جیتنے ہیں۔ آپ کی نظر وہاں کی زمین پہ ہے، وہاں کے دلوں پہ ہے نہیں۔ آپ زمین جیتنا چاہتے ہیں، زمین حاصل کرنا چاہتے ہیں، دلوں کو آپ روننا چاہتے ہیں، تو ایسے تو آپ جموں کشمیر کبھی حاصل کر نہیں سکو گے۔ اسی کاز کو میں کہہ رہا ہوں، اس کو ایڈریس کرنا، آپ دل جیتیے۔